اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ پاک وزاد جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ ناظرین کرام، آج 8 ربیع الاول ہے۔ آج کے دن ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے عراق کے شہر سامرہ میں عباسی دور خلافت میں 28 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ ہمارے وقت امام مہدی علیہ السلام شفقت پروری سے محروم ہو گئے۔ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ہم امام عصر کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ قائم ٹی وی نے آج اسی دن کی مناسبت سے ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے۔ قائم ٹی وی نے آج اسی دن کی مناسبت سے ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے۔ پہلے تو خود چراغ محمد بجھا دیے، گھبرا کے پھر اندھیروں سے خیمے جلا دیے۔ سوکھی زبان دکھائی تو ہر ایک رو دیا، اسفن نے ظالموں کے کلیجے ہلا دیے۔ سود و سلام اور مرثیہ پیش کریں گے جناب سید عرفان حسین رضوی اور ان کے ساتھی۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب زہر سے شہید ہوئے سامرا وال خاک اڑانے لگے، تب بازار بند کر دیے، چھوڑے سبب نے ماتم عسکری کے، ہوئے محو خار، دروازہ امام پاک ایسی ہوگا سامرہ میں قیامت صغریٰ آیا۔ جس گھر میں تھی بنی ہوئی قبر علی، اس میں ہی دفن لاش حسن عسکری، گھر گھر سے بھی صدا بلند آقا کی 29 سال بھی نہ ہوئی عمر عسکری، خوب عسکری کے بے پیاسے حسین کو نہ میسر، اب اس
علق سے ہوتے ہیں ٹکڑے دلو ظلم اہل بیت پر کیے آدم اس سجاد جیسے روئے نا لاشے یوں بھی نہ رویا عسکری کی لاش پر گرے اٹھائے گرد وغناب کا آمادہ قتل پر یغا بدعت شیعہ مولا امام عصر ہوئے آپ تو نے بچتے تو کیسے عابد بیمار رونا دینا تھا ان کو صبر و تحمل کا وقوف دمشق گئے پہن بے اسلام کا تھا بار مجاہد گرے برستے رہتے تھے ہائے مولا بت بلند ہے حضرت کمر لیکن ہے بے مثال یہ عابد کا ہاتھ لے کر چلے جو اسیروں کا قافلہ دشوار سارے مرحلوں تھا یہ دن بن گیا تھا نگاہے امام ماں بہن پھوپھی یا ساتھی بازار شام دن بن گیا تھا نگاہ ماں بہن پھوپھی یا ساتھی بازار شام تب زہر سے شہید یہ تھے جناب سید عرفان سندھ، یہ تھے جناب سید عرفان سندھی اور ان کے ساتھی سوز اور مرثیت پیش فرما رہے تھے۔ جان رسول دین پہ قربان ہو گیا، اسلام کی حیات کا سامان ہو گیا، نام یزید کھو گیا ظلمت میں شام کی، نام حسین دین کی پہچان ہو گیا۔ حرم میں لاہور کی ایک ایسی شخصیت جن کا نام نواخانی، منقبت خانی اور نعت خوانی کے حوالے سے بڑا معتبر ہے، اور آپ کا نام
عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب آصف مغل صاحب سے وہ سلام پیش فرمائے۔ آصف مغل صاحب درود پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجهم بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جس دل میں الفت غم، جس دل میں الفت غم، سبت نبی نہیں، کہنے کو ہے چراغ مگر روشنی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ جس دل میں الفت غم، سبت نبی نہیں، کہنے کو ہے چراغ مگر روشنی نہیں۔ جس دل میں الفت غم، معراج آدمی کی ہے، سوز غم حسین، معراج آدمی کی ہے، سوز غم حسین، جس کو یہ غم نصیب نہیں، آدمی نہیں، جس کو یہ غم نصیب نہیں، آدمی نہیں، کہنے کو ہے چراغ مگر روشنی نہیں۔ جس دل میں الفت غم، آواز استغاثہ فرزند مصطفیٰ، آواز استغاثہ فرزند مصطفیٰ، روکی ہر ایک دور نے لیکن رکی نہیں، روکی ہر ایک دور نے لیکن رکی نہیں۔ جس دل میں الفت غم، اس طرح جان دیتے تھے اطفال شاہ دین، اس طرح جان دیتے تھے اطفال شاہ دین، جیسے کہ موت ان کے لیے
موت واہ ہی واہ واہ نہیں، واہ 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 جیسے کہ موت ان کے لیے موت ہی نہیں، جس دل میں الفت غم تازہ ہے آج تک اثر سوز کربلا، تازہ ہے آج تک اثر سوز کربلا، خیموں کی آگ بجھ گئی، دل کی بجھی نہیں، خیموں کی آگ بجھ گئی، اوئے ہوئے دل ہوئے کی بجھی نہیں، جس دل میں الفت غم یوں رد ہوا مطالبہ بیعت یزید، یوں رد ہوا مطالبہ بیعت یزید، زینب اسیر ہو کے بھی کہتی رہی نہیں، ہوئے 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 واہ 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 زینب اسیر ہو کے بھی کہتی رہی نہیں، جس دل میں الفت غم سبت نبی نہیں، کہنے کو ہے چراغ مگر روشنی نہیں، جس دل میں الفت غم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب عاصم اول صاحب سلام پیش فرما رہے تھے. جہاں شے کی عزاداری نہیں ہے وہاں جنت کی تیاری نہیں ہے. ہمارے پاس تو خاک شفا ہے، ہمیں کچھ خوف بیماری نہیں ہے. ان خوبصورت اشعار کے خالق جرمنی کے معروف شاعر ادیب دانشور صحافی جناب سید اقبال حیدر صاحب سے میری گزارش ہے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب سید اقبال حیدر صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلی محمد میں نقیب مجلس جناب اقبال حیدر ندیم صاحب کے لیے اور قائم ٹی وی کے منتظمین کے لیے معصومہ عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار انہیں سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جس طرح یہ عزاداری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں پروردگار انہیں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آج کے دن کی مناسبت سے اقبال بھائی کچھ اشعار کی خدمت ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، ان کی شان میں. سجاد جس طرح ہے عبادت کا آئینہ، سجاد جس طرح ہے عبادت کا آئینہ، ہے عسکری رسول کی ہیبت کا آئینہ. سجاد جس طرح ہے عبادت کا آئینہ، ہے عسکری رسول کی ہیبت کا آئینہ. اے عسکری ہے آپ کی مدحت کا آئینہ، یا میرے سامنے ہے تلاوت کا آئینہ. اے عسکری ہے آپ کی مدحت کا آئینہ،
یا میرے سامنے ہے تلاوت کا آئینہ، اور دشمن ہو عسکری کا کہ ہو دشمن علی، دشمن ہو عسکری کا کہ ہو دشمن علی، چہرہ بنا ہوا ہے عداوت کا آئینہ، دشمن ہو عسکری کا کہ ہو دشمن علی، چہرہ بہت بنا ہوا ہے عداوت کا آئینہ، دعوت اور دنیا نے کوششیں تو بہت کی ہیں آج تک، دنیا نے کوششیں تو بہت کی ہیں آج تک، لیکن نہ ٹوٹا ان کی فضیلت کا آئینہ، بے شک دنیا نے کوششیں تو بہت کی ہیں آج تک، لیکن نہ ٹوٹا ان کی فضیلت کا آئینہ، اور اس دل سے ہم کو پیار اگر ہو تو کس طرح، اس دل سے ہم کو پیار اگر ہو تو کس طرح، جو دل نہیں ہے ان کی محبت کا آئینہ، واہ اس دل سے ہم کو پیار اگر ہو تو کس طرح، جو دل نہیں ہے ان کی محبت کا آئینہ، اور یہ شعر دیکھیے گا، وہ شکل عسکری ہو کہ ہو چہرہ علی، وہ شکل عسکری ہو کہ ہو چہرہ علی، اپنی جگہ ہے دونوں امامت کا آئینہ، اوہ، وہ واہ شکل عسکری ہو کہ ہو چہرہ علی، اپنی جگہ ہیں دونوں امامت کا آئینہ، اور آخری شعر کے یہ سامرے میں آپ کا روضہ ہے اے امام، یہ سامرے میں آپ کا روضہ ہے اے امام، یا ہے میری نگاہوں میں جنت کا آئینہ، یہ سامرے میں واہ آپ واہ واہ یہ سامرے میں آپ کا روضہ ہے اے امام، یا ہے میری نگاہوں میں جنت کا آئینہ، اور مقتے کی عبادت کے جو مرضی خدا تھی اسی پر کیا عمل، جو مرضی خدا تھی اسی پر کیا عمل، اقبال تھے یہ حق کی مشیت کا آئینہ، جو مرضی خدا تھی اسی پر کیا عمل، اقبال تھے یہ حق کی مشیت کا آئینہ، سجاد جس طرح ہیں عبادت کا آئینہ، ہیں عسکری رسول کی ہیبت کا آئینہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ بہت خوبصورت کلام. یہ تھے جرمنی کے معروف شاعر جناب سید اقبال حیدر، اپنا خوبصورت کلام آپ کی شاداب سماعت کی نظر فرما رہے تھے. میرے مالک مجھے تنویر فراست دے دے، ذکر شبیر کروں شان فصاحت دے دے، میرے مضمون کی سرخی بھی فلک تک پہنچے، کربلا والوں کا اخبار ملک تک پہنچے. اور اب آسٹریلیا کے ممتاز ریسرچ اسکالر خطیب اہل بیت جناب محمد رضوی قائم ٹی وی کی الوداعی مجلس سے خطاب فرمائیں گے. جناب محمد رضوی. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ شہادت امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو گفتگو آج کرنی ہے وہ زیادہ طویل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ ملک کی جو 67 نمبر سورہ ہے قرآن کا، اس کی شروع کی 4 آیات انتہائی مشہور، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے، متبرک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں بیدہ الملک، یہ تمام کائنات، تمام ملک کی بادشاہی ہے۔ جزاک اللہ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اس بادشاہت رکھنے پر اور تمام چیزوں پر مکمل قادر ہے۔ اور الذی خلق الموت والحیات، اور اس قادر مطلق نے اور اس مالک نے یہ موت اور حیات دونوں چیزوں کو خلق کیا، یہ دونوں مخلوق ہیں، حیات بھی مخلوق اور موت بھی مخلوق۔ ان دونوں مخلوقات کو اس لیے خلق کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ اس بات کا تمہارا امتحان لے سکے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ انتہائی طاقتور اور انتہائی معاف کرنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اور اس نے لیئرز بائی لیئرز یہ 7 آسمان خلق کیے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تمہیں اللہ کی اس خلقت پر، رحمان کی اس خلقت پر کوئی کمی نظر آتی ہے؟ فرج البصر، اپنی نظر تو دوڑاؤ، ہل ترا من فطور، کیا تمہیں کوئی کمی نظر آئی؟ ثم ارجع البصر، بار بار اپنی نظر دوڑاؤ، اور وہ نظر تمہاری کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تھکی ہوئی واپس آ جائے گی، لیکن تم اللہ کی اس خلقت میں کوئی کمی یا کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے حضور، میں نے عرض کیا کہ مجھے زیادہ طویل بات نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں زحمت تمام کر دوں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی جو بات مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے اتنی شان سے اپنی قدرت کا اعلان کیا، اور اس بات کو انسانی عقل کو اس کا چیلنج دیا کہ جائے ڈھونڈے اگر کوئی اس کو نقص مل سکتا ہے اس کائنات میں سے، اس دنیا میں سے۔ جبکہ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی نے اپنی اس خلقت کو، جس کو اتنا اعلیٰ بتایا، اسی کو خلقت کو نام دیا ربنا آتنا فی الدنیا۔ دنیا کا لفظ نکلا ہے ادنا سے، یہ ایک بہت ادنا چیز ہے، یہ بہت ہی معمولی چیز ہے۔ اس پوری کائنات کو اس نے دنیا کہا، یہ تو بہت معمولی، دنیا یعنی ادنا۔ اس ادنا چیز کو، اس اور فانی ختم ہو جانے والی چیز کے بارے میں اللہ نے انسان کو یہ چیلنج کیا، تمام انسانوں کو۔ اور ہم تو اتنا نہیں توجہ کر رہے، غیر مسلم تو ہم سے زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جا کے ڈھونڈو اللہ کی اس پوری خلقت میں کوئی ایک نقص بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ بار بار سمر جیل بس، کیا چیلنج، کیا طریقہ ہے اللہ کا، سمر جیل بسر، بار بار جا کے دیکھو، ایک بھی تم امپرفیکشن، ایک بھی امپرفیکٹ چیز تم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ اس پوری کائنات کو ادنا بھی کہہ رہا ہے، اس کو فانی بھی کہہ رہا ہے، اور اس کا مقصد وہ کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اور اس نے موت اور حیات کو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، اس کا مقصد دنیا کو خلق کر دینا نہیں تھا، ایک کہ میں جناب کہتی پرفیکٹ دنیا پیدا کر دوں۔ اس نے تو کہا سورہ زاریات میں فرماتا ہے 51واں سورہ اس کی 56ویں آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو ان کو خلق ہی نہیں کیا اپنی عبادت کے لیے۔
یعنی مقصد اللہ کا دنیا کو خلق کرنا نہیں تھا، اللہ کا مقصد عبادت اور امتحان تھا. تو وہ دنیا جو ادنا بھی ہے، وہ دنیا جو فانی بھی ہے، وہ دنیا جو اصل مقصد بھی نہیں ہے، وہ اللہ جب ایسی دنیا کو بنائے تو اتنا پرفیکٹ بنائے کہ انسانی عقل اس میں بار بار ڈھونڈنے کے باوجود ایک نقص نہ نکال سکے. اصلی میں اپنی بات اسٹیبلش کر سک رہا ہوں، اصلی مقصد ہے ہدایت. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ لفظ ہدایت کو لوگ گائیڈنس تصور کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے بالکل صحیح ہے، لیکن اس لفظ کی اصل نکلی ہے ہدیہ سے، یعنی تحفہ. یہ اللہ کا تحفہ ہے ہدایت. تو جو اللہ نے یہ دنیا بنائی، جو فانی دنیا تھی، جو ختم ہونی تھی، جو ادنا تھی، جب وہ اتنی پرفیکٹ بنائی جو مقصود نہیں تھی، تو جو اس کا اصلی مقصود دنیا ہوگا، جو ہدایت کرنے والا ہوگا، جو ہادی ہوگا، جب اس کو بنایا ہوگا تو کس لیول کا پرفیکٹ بنایا ہوگا. جو ادنا چیز کو اتنا پرفیکٹ بنائے، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں پرفیکٹ بنایا اتنا؟ جواب یہ ہے کہ وہ ہے ہی ذات اتنی اعلیٰ، وہ ذات ہے ہی اتنی اعلیٰ کہ جو چیز بنائے وہ اتنی اعلیٰ ہو کہ انسان اس میں سے کوئی نقص نہ، یا اس کی خلقت میں سے کوئی نقص نہ مل سکتا ہو، تو اس کی ذات میں کیا ملے گا؟ اور جس نے جو اتنی ادنا چیز کو اتنا پرفیکٹ بنائے، اور جس کو ادنا کہے وہ اتنی پرفیکٹ ہو، تو جس کو وہی اللہ انک لعلی خلق عظیم کہے، جس کا ادنا اتنا اعلیٰ ہو، اس کا عظیم کتنا اعلیٰ ہوگا. درود پڑھنے پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور میں عرض کر دوں، ہادی جو مقصود ہے تخلیق کائنات، جو مقصود تخلیق موت و حیات، کہ دیکھیے الذی خلق الموت والحیات، یہی آیت لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیونکہ اس نے میرا امتحان لینا ہے عمل کا، اور امتحان بغیر ہدایت کے ہو نہیں سکتا. تو جو ہادی ہوگا، جو اس کا اصلی مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا، اسی لیے اللہ نے سورہ سجدہ میں 32واں سورہ قرآن کا اس کی 24ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام مقرر کیے، اللہ نے ائمتن یہدونا بامرنا، اور وہ امام کیا تھے؟ ان کا بس ایک کام تھا، یہدونا، ہدایت کرتے تھے، ہدیہ تھے، وہ اللہ کا تحفہ تھے، وہ یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے. اور ان کو یہ امامت کس کرائٹیریا پہ ملی؟ لما صبرو، جب انہوں نے صبر کر کے دکھایا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. یہ اللہ کا وہ تحفہ کہ جس نے بنایا ہدایت کے لیے، اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنایا، تو جو انسان اس کائنات میں سے ایک نقص نہ نکال سکے، اتنی پرفیکٹ بنائی ہو، تو اس اللہ نے جب ہادی بنائے ہوں گے، اسی اللہ نے وجعلنا منہم ائمۃ، ہم نے امام مقرر کیے، ہم نے امام بنائے، تو وہ ہادی کتنے پرفیکٹ ہوں گے؟ اتنے پرفیکٹ کہ جن کی طہارت کا اعلان اللہ یہ کہہ کر کرتا ہو انما یرید اللہ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یہی اللہ کا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تمہیں ایسا پاک رکھے جو حق ہے پاک رکھنے کا. درود پڑھنے پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے یہ بات غور طلب ہے کہ جو بھی چیز ہے خلق ہوئی، اللہ نے اپنے آپ کو کہا احسن الخالقین وتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ وہ تمام خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین، یعنی ویسے تو کوئی بھی اس کے مقابلے کا خالق نہیں ہے، لیکن کوئی بھی چیز جو خلق کرتا ہے، لکڑی سے کوئی کرسی بنا دیتا ہے، اللہ نے اس کو بھی خالق کا درجہ دیا ہے. جو خلق کرتا ہے، کچھ چیزوں کو ملا کر کچھ بنا دے، اس کو بھی خالق. تو اور بھی خالق ہیں، لیکن کمال بات یہ ہے انسان نے بھی لائٹ بنائی اور یہ ڈیوائسز بنائی، انسان بھی خالق ہے جناب، بہت ساری چیزیں انسان نے بنائی. اب وہ اس کی ایک ڈیٹیل بحث وہ الگ ہے، لیکن بہرحال جب اللہ نے کہا احسن الخالقین یعنی باقی تمام خلق کرنے والوں سے سب سے بہتر، اس کا مطلب دوسرے بھی خالقین ہیں.
لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے بنایا سورج، اب سورج اور انسان نے بنائی لائٹ، کیا مقابلہ ہے دونوں کا؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں. تو نہ اللہ کی بنائی ہوئی لائٹ کا یعنی سورج یا روشنی یا انرجی، اس کا مقابلہ انسان کا بنایا ہوا نہیں کر سکتا. اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کا، اللہ نے انسان کا دماغ بنایا، کمپیوٹر آج بہترین سے بہترین بھی انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مقابلہ انسان کی بنائی ہوئی چیز سے نہیں ہو سکتا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ بنانے والے کا اثر بنائی ہوئی چیز پر پڑتا ہے. یہ 1 منٹ کے لیے بتاتے ہیں، مجھے توجہ دیجیے گا. بنانے والے، یہ جملہ غور طلب ہے، بنانے والے کا اثر، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی صلاحیت، اس کی پاکیزگی، اس کی قدرت، اس کا اثر اس کی خلقت پہ پڑتا ہے. جو بھی خالق ہو، جو بھی خالق ہو، کرسی بنانے والا بھی ہو، ٹیکنالوجی بنانے والا ہو، آپ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں، اب یہ میں بالکل عام مثال دے رہا ہوں آپ کو، کوئی کسی عربی فارسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، بالکل لاجیکل بات کر رہا ہوں. کوئی بھی چیز آپ خریدنے جائیں، سب سے پہلے کی چیز کیا بات معلوم کی جاتی ہے؟ موبائل خریدنے جائیں، گاڑی خریدنے جائیں، کوئی بھی چیز آپ خریدنے جائیں، سب سے پہلے کیا معلوم کیا جاتا ہے؟ کہاں کا بنا ہوا ہے، یہ ڈیوائس کہاں کی بنی ہوئی ہے. وہی اس کی قیمت کو ڈٹرمن کرتی ہے. جناب میں موبائل لینے جاؤں، مجھے بتایا جائے یہ جاپان کا بنا ہوا ہے، تو میں کیا سمجھوں گا جناب کہ بڑی اچھی کوالٹی کا ہوگا، بڑا ریلائبل ہوگا. اور کسی دوسرے ملک کا، اور میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ایک ملک نام بدنام ہے اس معاملے میں، کسی دوسرے ملک کا بنا ہوا ہو تو میں سمجھوں گا کہ ریلائبل نہیں ہے، اس کی قیمت بھی کم ہوگی. ریلائبل کا کیا مطلب ہے جناب؟ کیوں نہیں ہے؟ دونوں دیکھنے میں بظاہر بالکل ایک جیسے ہیں، ہو سکتا ہے ایک کا دوسرے کے ڈبے میں بھی رکھ دیں، لیکن وہ بتا دے گا کیسے کہ وہ ریلائبل نہیں ہوگا. جب وقت پڑے گا دھوکہ دے دے گا، جب ضرورت ہوگی، اگر صحیح جگہ کا نہیں بنا ہوا ہوگا تو جب بھی خاص ضرورت پڑے گی دھوکہ دے دے گا. اور جو ریلائبل ہوگا وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا. ہم ہر ڈیوائس کے بارے میں کچھ بھی خریدنے جائیں، سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں بنا ہوا کہاں کا ہے. میں کہتا ہوں جناب عجیب ہی امت ہے، جس مائک میں اذان دینی ہو اس کے بارے میں پریشان ہے کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے، یہ کس نے بنایا ہے. لیکن جس سے اذان اور زبان سیکھنی ہے، امام اور خلیفہ رسول، اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یا بندوں کا بنایا ہوا ہے. درود پڑھ لے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. اور میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے بنانے والے کا اثر بننے والی چیز پر پڑتا ہے، خالق کا اثر مخلوق پر پڑتا ہے. اور قرآن کہتا ہے سورہ اسرا 17واں سورہ قرآن کا 71ویں آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن قیامت کے دن تمام انسانوں کو، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ یوم ندعو کل اناس، ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے، ندا دیں گے، بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ، جنہوں نے ان کو امام، جس نے بھی جس کو امام مانا، ہم اس کو قیامت کے دن اسی کے ساتھ بلائیں گے. سورہ اسرا قرآن کی آیت. تو اب میں جس کو امام مان رہا ہوں یہ دیکھے بغیر کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یا کسی غیر کا بنایا ہوا ہے، اور کیونکہ خالق کا اثر مخلوق پہ آتا ہے، اب میں یہ دیکھوں کہ یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے. یہ وہی بندے ہیں جن کو رسول آواز دیتے جاتے تھے تو وہ ساتھ نہیں دیتے تھے، ان کا بنایا ہوا امام اگر مانوں گا تو قیامت میں اب جب ضرورت پڑے گی آواز دیتا رہوں گا، وقت پر آواز کو بھی جواب نہیں دے گا، کیونکہ یہ جن کا بنایا ہوا ہے ان کا اثر ساتھ لائے گا. درود پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور دیکھیے بس آخری بات، 2 گزارشات پیش کر دوں اور بس حاصل مجلس کی طرف چلا جاؤں گا کہ مثال درج کر رہا ہوں کہ کیسا اثر آتا ہے جناب اللہ کا بنایا ہوا اور بندوں کا بنایا ہوا.
قرآن سورہ واقعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے ہی بارے میں قرآن نے طہارت بتائی، قرآن کی طہارت کا بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک طاہر نہ ہو جائے۔ اب یہ آیت ایک پوری ڈیٹیل چاہتی ہے، لیکن میں اپنے موضوع پہ ہی رہتا ہوں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اور تمام اتفاق ہے، تمام مسلک کا، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، امام کا تو قول ہے ہمارے ہاں، کہ الفاظ قرآن کو چاہے ترجمہ بھی ہو، وضو کے بغیر نہیں چھوا جا سکتا، صرف الفاظ قرآن۔ اب کیا ہیں یہ الفاظ قرآن؟ عام عربی کے الفاظ ہیں، یہی الفاظ آپ کو کسی بھی عربی کتاب میں مل جائیں گے۔ ان الفاظ کو جو عام عربی کتاب میں ہیں ان کو میں بغیر وضو چھو سکتا ہوں، لیکن وہی لفظ اگر قرآن میں ہو، لفظ وہی ہے، بظاہر بالکل ایک جیسا ہے، وہی لفظ قرآن میں ہو تو وضو کر کے چھوں، وہی لفظ عام کتاب میں ہو تو بغیر وضو کے بھی چھو سکتا ہوں۔ کیا ہوا بھائی؟ بظاہر تو ایک ہی جیسے ہیں، اب کہہ دو یہ لفظ ایک جیسا۔ جو لفظ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا وہ اتنا طاہر ہو گیا کہ میں بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا، وہ اسی جیسا یا وہی لفظ باہر ہو تو وہ اتنا قابل احترام نہیں ہے۔ تو قرآن کے ایک لفظ کا احترام یہ ہے۔ اب میں آپ سے اور مثال کھل کے عرض کر دوں، دیکھیے صحیح بخاری کو ہی لے لیجئے، صحیح بخاری جو عربی میں لکھی ہو عربی میں ہی لے لیجئے، ترجمہ بھی نہیں۔ اگر میں اس کو 100 سال تک قرآن سے نیچے رکھ دوں، بالکل ملا کے قرآن سے 100 سال تک اس کتاب کو بالکل قرآن کے ساتھ لگا کر رکھا رہوں، کیا 100 سال کے بعد وہ صحیح بخاری کا نسخہ جو قرآن کے ساتھ لگا رہا ہے، کیا اب اس کو بھی وضو کر کے چھونا پڑے گا؟ کسی بھی فرقے کے مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، اس کا وہ حکم نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن رہے گا، اپنا رہے گا۔ جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ اللہ کے رہیں گے، جو بندے کے الفاظ ہیں بندے کے رہیں گے، چاہے اللہ کے الفاظ کے کتنا ہی قریب ہو، اثر وہ نہیں لے گا۔ بلکہ اور عرض کر دوں، صحیح بخاری کا ایک پرچہ پھاڑ کے، ایک صفحہ پھاڑ کے قرآن کے اندر رکھ دیجئے، اندر رکھ دیں قرآن کے، 100 سال تک قرآن اس پرچے کو اپنے اندر محفوظ رکھتا رہے، اس کے بعد بھی اگر نکلے گا قرآن سے تو اس پرچے کو وضو کر کے چھونے کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں بن جائے گا۔ جو حصہ قرآن کا ہو وہ قرآن کا ہی رہے گا، جو غیر ہو وہ غیر ہی رہے گا، چاہے جتنا قریب ہو، طہارت کو لیا نہیں جا سکتا۔ میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں بھائی کہ اللہ کا بنایا ہوا ایک لفظ بھی انسان کے بنائے ہوئے کسی لفظ کے برابر اگر نہیں ہو سکتا تو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کسی انسان کے بنائے ہوئے خلیفہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ اور جو اپنا ہی ہو، جس کو اللہ کا بنایا ہوا رسول خود یہ کہہ رہا ہو، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، جس کو اللہ ہی کا بنایا ہوا رسول کہہ رہا ہو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، ان کا خون ہمارا خون، ان کا گوشت ہمارا گوشت ہے۔ جو اپنا ہو وہ اپنا رہے گا۔ اور کیا اہمیت ہے اس کی؟ یہ بس ربط مصائب کے لیے 1 منٹ کی زحمت۔ اور یہ جو رسول نے کہا کہ جناب جو میرا ہو، اور کیا یہ جو رسول کا ہونا اللہ کی نگاہ میں کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے ہی وقت ان آٹھ پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بہت مشہور معجزہ، مجھے اپنے ٹاپک اور اپنے اس ٹاپک کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں اور ربط مصائب کے لیے انتہائی مشہور معجزہ آپ کا، کہ جب آپ کے سامنے قحط پڑا سامرا میں 3 سال تک، اور یہی قاتل امام معتمد عباسی کے زمانہ تھا،
اور کیا حال ہوا کہ اس خلیفہ نے اعلان کیا کہ باہر جائیں لوگ 3 دن تک نماز استسقا پڑھیں، کوئی بارش نہیں ہوئی. اور اس کے بعد بغداد کے نصارہ صحرا میں آئے اور ایک راہب نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھایا اور جناب بادل چھا گئے، خوب بارش ہوئی. دوسرے دن بھی اس نے یہی کیا، آیا اور اس نے جناب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور خوب بارش ہوئی. اب یہ مسلمان جتنے تھے اس دور کے وہ مرتد ہو گئے، پریشان ہو گئے، اسلام کو چھوڑنے لگے، اسلام کو چھوڑنے لگے. اس وقت اسی خلیفہ نے، امام قید میں تھے، امام کو بلا کے کہا اپنے جد کے کلمہ گویوں کی خبر لیجئے، ان کے اسلام کو، ان کے دین کو بچائیے. وہ راہب کے اس معجزہ دیکھ کر اسلام کو چھوڑے جا رہے ہیں. تو امام آئے صحرا میں جہاں وہ آتا تھا راہب، اور جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو امام نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لو اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھین لو. اور جب ہاتھ سے دیکھا گیا تو وہ ایک ہڈی تھی، جو وہ زیر آسمان کرتا تھا تو بادل آ جاتے تھے. تو امام نے بتایا کہ یہ ہڈی اس راہب کے پاس کسی نبی کی، کسی مردہ نبی کی ہڈی کا ایک ٹکڑا اس کے پاس تھا. یہ جب اس کو زیر آسمان کرتا تھا تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی تھی اور اس ہڈی کو اپنی رحمت سے برساتی تھی بارش، اس ہڈی کی وجہ سے. یہ حیثیت ہے ایک نبی کی جسم کی، ایک ہڈی کی. ایک، اب آپ سوچ لیں کہ ایک نبی کے لیے جب اللہ کی رحمت اتنی تڑپتی ہو، ایک نبی کے جسم کی، ایک گزرے ہوئے نبی کی، تو ایک اشرف الانبیاء کے وسیع، ایک زندہ وسیع کی اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہوگی، اس وسیع نبی آخر کی کیا حیثیت ہوگی. یہی وہ امام ہے جس کا ابھی فرما رہے تھے اقبال بھائی 28 سال کی عمر میں، اللہ 28 سال کی عمر. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سب سے کم عمری میں شہید کیے گئے 25 سال، اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام 28. کیا عمر ہوتی ہے جناب. میں سوچتا ہوں خدا کی قسم کہ یہ کیا نسل ہے رسول کی. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. میں سوال رکھتا ہوں یہ سب کے سامنے کہ کیا ایسا کیا کیا اس نسل نے کہ یکے بعد دیگرے 11 نسلوں کو شہید کیا گیا، یکے بعد دیگرے. اسی خاندان کا 11واں شہید، 9 زہر سے شہید کیے گئے، 2 تلوار سے شہید. اللہ اکبر. مطلب آخر اس خاندان جس کو اللہ نے ہدیہ بنا کر، ہدایت بنا کر، تحفہ بنا کر انسانیت کو دیا تھا، اس تحفے کے ساتھ یہ سلوک، اس بربریت کا. اور کیا مصائب ہیں اس امام کے کہ ان امام کو زہر دیا گیا 1 ربیع الاول کو اور شہادت ہوئی 8 ربیع الاول. 7 دن تک امام اس تکلیف کو برداشت کیا، 7 دن. اور یہ 260 ہجری میں شہادت ہوئی. امام نے اپنے خادم ابو الادیان، جس کا نام روایات میں آتا ہے، ان سے فرمایا، وہ جا رہے تھے کہیں سفر پہ، مدائن کی طرف جا رہے تھے سفر پہ، تو امام نے فرمایا کہ ابو الادیان، جب تم اپنے سفر مدائن سے واپس لوٹو گے 15 دن کے بعد پلٹو گے تو تم میرے گھر سے بکا اور رونے کی آواز سنو. اللہ اکبر. آج ہم اپنے وقت کے امام کو ان کے والد کا پرسہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ اتنا مظلوم امام جو 28 سال کی عمر میں سخت ترین زندگی گزار کر ایک قید خانے سے دوسرا قید خانہ، ایک نظر بندی سے دوسری نظر بندی، ایک قید خانے سے دوسرا قید خانہ گزارتے 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 بالآخر جب 260 ہجری میں شہید کیے گئے. اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب امام کی شہادت ہوئی
اور امام کا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے وقت آیا تو ہمارے وقت کا امام 5 سال کی عمر میں معجزے سے آگے بڑھے، باپ کا نماز جنازہ پڑھایا. میں کہوں گا مولا بہت تکلیف کی بات ہے، باپ کا سایہ سر سے بچپنے میں ہٹ جانا بہت تکلیف کی بات ہے. ہم سب آپ کو پرسا عطا کرتے ہیں، ہم سب آپ کا پرسا عطا کرتے ہیں، لیکن ہاں مولا بہت سخت وقت ہوگا. آپ نے نماز پڑھائی لیکن آپ کے دل کے کلیجے کو یہ ٹھنڈک تو ہوگی کہ آپ نے باپ کی نماز جنازہ پڑھ لی، آپ کے باپ کو کفن تو مل گیا، آپ کی مائیں بہنیں تو خیریت سے تھی. ارے 11 محرم کو اپنے جد کو دیکھیے جس کے باپ کا لاشا جوان بیٹے کی آنکھوں کے سامنے روتا. ابھی جناب محمد رضوی قائم ٹی وی کی منچ سے خطاب فرما رہے تھے. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. اور اب ملک کے ممتاز نوحہ خان جناب آصف مغل نوحہ پیش کریں گے. جناب آصف مغل. آؤ رولیں شہ کربلا کو، آؤ رولیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رولیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر. وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. آؤ رولیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کر
है सवारी फुफी की, आ रही है सवारी फुफी की, जिसका कोई सहारा नहीं है। आओ रो लें शहे करबला को, जिंदगी का है जिंदगी का भरोसा नहीं है। करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। छुट के जिंदा से जो आ रहे हैं, छुट के जिंदा से जो आ रहे हैं, उनमें प्यारी सकीना नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, जिंदगी का है जिंदगी का भरोसा नहीं है। जब मदीने में जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी सुगरा को ज़ैनब। जब मदीने में जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी सुगरा को ज़ैनब। वो निशाने रसन बाजुओं पर, वो निशाने रसन बाजुओं पर, नील अब तक बिछूटा नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, जिंदगी का है जिंदगी का है जिंदगी का भरोसा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी जनाब आसिफ मुगल इमाम अली मक़ाम की हुजूर पुरसा पेश फरमा रहे थे। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम आखिर पेश करेंगे जाकिरे शामे गरीबां जनाब सैयद असद जहां। नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम
शर्म खाए जाती ओए होए। है, खुले सरों पर सीरी की खान आती है, सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिनको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर, मुसाफिरत ने जिसे बेबसी दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई, तो कीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर, ये सिन ये हश्र ये सदमे नए ओए होए नए होए। बीबी कहाँ पहुंची हो, खैमे तो जल गए बीबी, ज़मीन गर्म यतीमी की सखियाँ बीबी, ओए होए। वो सीना झुका के सोती थी अब कहाँ बीबी, जनाबे माज़रे पेशीर को भी सबका सलाम, ओए होए। अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का क़याम, कभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी, न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी, नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवारसी ओए होए होए। हाफिज, सलाम मोहसिन सलाम खस्ता तन लाशो,
सलाम तुमको शहीदों के बेकफन आशो सलाम तुमको रसूलो बतूल के प्यारो सलाम मेरे इमामत के गिर्द सैयारो बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर अभी जनाब सैयद असद जहां सलाम आखिर पेश फरमा रहे थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई आदमी गमगीन हो तो उसके सामने खुशी का इजहार करना खिलाफ अदब है। इसके साथ ही हमारी आज की मजलिस अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस दुआ के साथ इकबाल हैदर नदीम आपसे इजाजत चाहता है। या रब हर एक को ये सादत नसीब हो, यसरब की करबला की ज़ियारत नसीब हो। इलाही अल्लाह आमीन।